روایتیں، ایک ادھر جہلم کا چبل اٹھا، گدھا جو کبھی کچھ پڑھا نہیں، وہ مرزا، جہلمی مرزا ہے، غلام احمد قادیانی مرزا، ایک نیا ڈنگر اٹھائے، یہ بھی مرزا، اور پا نہ پڑی ملا بن کھڑی، آتا اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں، اور تبصرے فلانی روایت میں آ گیا حضرت معاویہ کے گورنر خطیب حضرت علی کو سٹیج پہ گالیاں دیتے تھے، اور حضرت معاویہ کا فلانا عملہ وہ حضرت علی پہ سب و شتم کرتا، مسجد نبوی کے منبر پہ حضرت علی کو گالیاں دی جاتی اور فلاں ہوتا۔ میں نے کہا یہ سب بکواس ہے، قرآن مقدس حق ہے، یہ کلام اللہ کی شہادت ہے، رحماء بینہم اصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کے سب صحابہ یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، اور رحماء بینہم یہ اس کی تصویر بن گئے۔ جب قرآن کہتا ہے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں کھنڈ کھیر ہیں، آپس میں ان کے دل جڑے ہیں، تو ایسی روایتیں، ایسی حکایتیں، ایسی سٹوریاں بیان کرنے والا جس میں صحابہ ایک دوسرے پہ سب و شتم، ایک دوسرے کا بغض، ایک دوسرے کی دشمنی، ایک دوسرے کی مخالفت اور دلی بغض اور دلی حمیت ایک دوسرے کے خلاف، ہم اس ہر روایت اس کو دیوار پہ مار سکتے ہیں، خدا کے کلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی اصول بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو الو کا پٹھا گھر بار سے فارغ وہ میڈیا پہ آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ، اور اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کو بکواس کرتا ہے، اور یہ فلانی روایت فلانی، تجھے نہیں پتا اہل سنت کا اصول کیا ہے، قرآن حق ہے، اور یہ قطعی کتاب ہے، قطعی برہان ساتے، اور اس قرآن کے مقابل تو بخاری نہیں چل سکتی، مسلم نہیں چل سکتی، کوئی خبر واحد قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر قرآن چھوڑ کر اخبار احاد میں پڑھے گا تو گمراہ ہوگا۔ کوئی اہل سنت کا اصول ہوتا ہے، اس لیے یہاں تو علماء نے صاف لکھا، الاصابہ دیکھ، معرفت علوم حدیث، اسد الغابہ، الاصابہ، صحابہ کرام کے عنوان پہ جتنی کتابیں لکھی گئی وہاں پر سب کے سب محدثین ایک بات لکھتے ہیں، فرماتی ہیں صحابہ وہ ہیں جن کی تعدیل قرآن نے پیش کی ہے، لہذا آپ یہ کسی کی تعدیل کے محتاج نہیں، اور ان کی تعدیل قطعی ہے، اور اس کے مقابل کوئی خبر واحد بھی چل سکتی نہیں۔ اگر بخاری مسلم کی کوئی روایت آئے اور وہ یہ ثابت کرے کہ صحابہ کا آپس میں بغض تھا یا سب و شتم تھا معاذ اللہ، بخاری کی روایت کو تو دیوار پہ مار دے، لیکن خدا کا قرآن رحماء بینہم اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے قرآن کا مسئلہ حق ہے۔ اللہ نے فرمایا ولکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، یہ کسی مولوی کی ایلفی نہیں، الف بین قلوبہم، ان کو جوڑنے والا اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ آسمان زمین بدل سکتا ہے، دو صحابہ کے دل آپس میں نہیں لڑ سکتے۔ کیا لفظ بولے ہیں؟ دل آپس میں کبھی بغض ہو سکتا، تعصب ہو سکتا، ایک دوسرے پہ سب و شتم ہو سکتا نہیں ہے۔ باقی ویسے اگر لڑائی ہو جائے، دین کے لیے لڑائی کبھی ہوتی ہے دین کی حمیت کی وجہ سے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بھی لڑائی ہو گئی،
قرآن نہیں پڑھا انہوں نے. یہ انجینئر مرزا شیطان، اس نے قرآن نہیں دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، حضرت موسیٰ نے سر کے بالوں سے پکڑا، داڑھی کے بالوں سے پکڑا، کھینچا. اب یہ انجینئر جیسا دجال فیصلہ کرے گا حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. ایک طرف حضرت موسیٰ، دوسرے طرف حضرت ہارون. اب ایسے بدماشوں کو کہو یہاں ذرا بولو. اور اگر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ، ہم کہتے ہیں دونوں حق پہ تھے، باوجود لڑائی کے دونوں کس پہ تھے؟ حق پہ تھے. اور دونوں کے دل نہیں لڑے، اور دونوں کی لڑائی دین کی خاطر تھی، نیک نیتی پر مبنی تھی. اسی طرح حضرت علی بھی حق، حضرت معاویہ بھی علی الحق، حضرت علی بھی علی الحق، حضرت معاویہ بھی علی الحق، حضرت عائشہ بھی حق پہ، حضرت علی بھی. اور اس پہ اب وقت ختم ہو گیا. یہ میں بتاتا حدیث سے، ان لوگوں نے تو پڑھا چھڑا کچھ بھی نہیں. وہ پنڈی کا ابو جہل قریشی، وہ شیطان کہہ رہا تھا حضرت عائشہ غلط تھی، حضرت معاویہ غلط تھے. تو گدے کہیں کے یہ لفظ تو نے کہاں سے نکالے؟ مسند احمد نہیں دیکھی؟ وہاں پر حضرت علی کو کہا گیا احد. احد، احد اس میں تبدیل ہے، اور احد مقابل غلط کے نہیں ہوتا، احق مقابل حق کے ہوتا ہے. اور حضرت علی کا احق ہونا اس بات کی دلیل ہے ام المومنین بھی حق پر تھی، حضرت معاویہ بھی حق پر تھے، اور حضرت علی احق پر تھے. خیر اس حنیف قریشی کا علم تو ماشاءاللہ بڑا ہے. ایک لفظ آتا ہے حدیث سے ہو اب بروزن کوکب، وہ بالکل جھوٹ. اور اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہ وہ وقت کیسا ہے جب ہو اب کے کتے آپ پر بھونکیں گے. تو کہتے ہیں جب جنگ جمل میں جا رہی تھی تو ہو اب کے کتے حضرت عائشہ پر بھونکے تو سمجھ گئی کہ میں غلطی پر ہوں. حالانکہ یہ نری رافضیوں کی روایت. اور میں نے کہا ہو اب کا کتا نہیں بھونکا، یہ پنڈی کا قریشی کتا اب بھونک رہا ہے. ہو اب کا کتا نہیں بھونکا ام المومنین کو، یہ حنیف ابو جہل قریشی، یہ اصلی پیبر گولڑے کا کتا، یہ اب بھونک رہا ہے ام المومنین کو، اور رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے بھونک رہا ہے. ورنہ اگر حنیف قریشی میں جرأت ہو اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کرے. صرف بک بک کرنا اور رافضیت کی ترجمانی کرنا. تم تو صرف سننے والے ہو نا، ان کی مجبوری بھی ہے. 1,00,000 روپیہ 1 گھنٹے کی فیس ہے وکالت اہل بیت. یہ تو اب انہوں نے خود بتا دیا اس کیمپ والوں نے. وہ میں کہہ رہا تھا وہ قریشی کہتے ہیں ہو اب کو پڑھتا ہے ہوب. مہاراج یہ کون سی ڈکشنری دیکھ کے آئے؟ اس لیے قریشی صاحب یہ ہوب نہیں، یہ ہو اب بروزن کو کب. اگر بکت نکال تو میں تیری صرف کی تصحیح کراؤں. تجھے سیگا پڑھنا نہیں آتا، ہو اب بے، ہو اب کو پڑھتا ہے ہوب. گدے کہیں کہ تو پڑھ لفظ نہیں سمجھتا، لفظ نہیں پڑھ سکتا، اور اعتراض اس پہ کر رہا ہے جن کے تطہیر کی چادر سورہ نور کی شکل میں، جن کی تقدیس قرآن نے پیش کی ہے. اس لیے حضرت علی احق، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ علی الحق. وآخر دعوانا